یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے ضلع پشین سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی رہنما محمود احمد اچکزئی۔ السلام علیکم اچکزئی صاحب۔ وعلیکم السلام ابشر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آج ہم نے اس ایشو کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس جنت ارضی پاکستان میں جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر طرح کے 4 موسم بھی ہیں، زراعت بھی ہے، 5 دریا بھی ہیں، اور ان دریاؤں کی وجہ سے جو ہے ملک کے اندر ہریالی، ہر چیز کی موجودگی کے باوجود یہ غربت، پسماندگی، جہالت، یہ سب چیزیں جو ہے مانی دار۔ سب سے پہلے ابش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سن 1947 میں بنی ہوئی پاکستان 14 اگست کو اور آج دن تک جو چل رہا ہے، جو پوزیشن ہے، اس پر ہمیں بات کرنے کی موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ پاکستان، ہم لوگ سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلانے کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے گی، یعنی زندگی بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار مسلمان ہے اور ایمان پر مرے، اللہ جنت دے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ نے جب سے پیدا کیا اور جب سے اس ملک کی نقشہ کھینچا ہوا ہے، جس کو میں خود اس کو جنت الفردوس کی مشابہت کرتا ہوں۔ 4 موسمیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ 5 دریاؤں کی بات نہ کریں، 5 دریاؤں سے علاوہ بہت زیادہ ہمارے پاس دریائے ہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس ایسی پاکستان، ایسا سرزمین اللہ نے ہمیں دیا ہے جیسا ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ موت کے بعد پھر جنت ہمیں دے دیتے ہیں۔ بالکل آتے ہیں اس بات پر کہ کیوں ہم غربت کی شکار ہے، کیوں ہم بے روزگاری کی شکار ہے، کیوں ہم اس طرح سے گروتھ نہیں کر سکے کہ جو 74 سال میں اگر کوئی اور ملک ہوتا ہے، کوئی اور قوم ہوتا ہے، وہ کتنی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہاں پر ٹیکسی والے، ٹڈی والے، مرسڈیز والے یا بنس والے، اس کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ جہاں پہ فرق آ جائے تو وہاں پہ یہ سمجھو کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں۔ اب آتے ہیں جب بات گاڑیوں تک آ جائے، سوزوکی سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے سائیکل، سائیکل سے پھر آپ چلو بڑی گاڑی تک، جہاز تک، ہیلی کاپٹر تک، اس طرح ہمارے سب چیزوں میں سٹیپ بائی سٹیپ، کیٹیگری ٹو کیٹیگری رکھی ہوئی ہے۔ جہاں پہ کیٹیگری آ جائے کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ ہم یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان میں رہنے والے، اور ہمارے وطن پاکستان ہے اور ہم جنت میں رہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے ایک دوسرے کو اس جنت میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہا ہے کہ اس جنت کی ویلیو، اس جنت کی حیثیت، اس جنت کی کیا خوبیاں ہیں۔ ہم آج آئے ہیں، کل صبح کے مسافر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس پاکستان میں اس طرح کا رہتے ہیں، اس پاکستان میں اس طرح کا نہیں رہتے۔ اب میرے بعد میرا بیٹا آئے گا، اگر اولاد کسی کی قسمت میں ہو، یا میرے بعد کوئی اور آئے گا، یا کوئی، اس لیے نہیں سوچنا ہے کہ کل میرا بیٹا آئے گا، میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کروں۔ کے لیے کرنا چاہیے، ملک کے لیے کرنا چاہیے۔ جو 2 قومی نظریے پر پاکستان بنا ہوا ہے، یہ پاکستان ایک ہی پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں سندھ سے لے کر کے آپ گلگت بلتستان تک، گلگت بلتستان سے لے کر کے آپ جاؤ باب دوستی چمن تک، چمن سے آپ پھر چلو آزاد کشمیر تک، بلکہ سری نگر، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا تھا، یہ ہمارا ہی رہے گا۔ یہ اس ہم اس پہ مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس کو بحیثیت ایک گھر میں رہنے والے، جس گھر کی صفائی کرتا ہے، گھر کو
رنگ و روغن کرتا ہے، اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑ دیتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ایک گھر کی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے، چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہو چاہے بلوچستان. ٹھیک ہے. دوسری نمبر پر آپ کے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تیسری نمبر پر آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملنی چاہیے جتنی تقریباً ہمارے حکومت 14 اگست 1947 سے لے کر کے تقریباً آج دن تک، اس میں پھر 73 کی جو آئین بنی تھی، جو اسمبلیاں وجود میں آئی تھی، اس کو اگر ہم نظر رکھیں، اس پہ جو فنڈنگ ہوئی ہے، جو پیسے آئے ہیں، جو حکومتوں نے خرچ کی ہوئی ہے، تقریباً تخمیناً اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا کوئی گوشہ نہیں رہتا کہ وہاں پہ پاکستانی قوم، وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہو یا گلگت بلتستان یا KPK سے تعلق رکھنے والے ہو یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے، وہ سب کے سب تقریباً خوشحال ایک پرامن طور پر رہتے. بدقسمتی سے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، پھر ہم نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا ہوا ہے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اس راہ پر نہیں جاتے جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پہ کام 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 صرف کام. ہم نے علامہ اقبال کی ان شعر شاعری کے ہم نے ابھی تک دنیا کے سامنے، اپنے آپ کے سامنے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے نہیں لایا ہے. کیوں نہیں لایا ہے؟ اس میں ہماری ذاتی مفادات ہوتے ہیں. جہاں پر ذاتی مفادات آ جاتے ہیں وہاں پہ پھر کسی اور کے مفاد کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اب ہماری یہ امید ہے اللہ سے، کیونکہ 18ویں ترمیم ہو گئی، یعنی یہاں پہ جو بے اختیار تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو اختیار مل چکی ہے، مگر اس اختیار کی ملنے کے ساتھ ساتھ آج بھی ہم وہ پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں، آج بھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں، اس تعلیمی اداروں میں جرنل نالج بالکل دیتا ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں دیتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھار اگر ہمیں پنجاب کی کسی شہر کا چکر لگنا چاہیے، خاص طور پر لاہور کی، تو وہاں پہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کہاں کے ہو؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کا. کہتے ہیں بلوچستان کہاں پہ؟ تو ہماری سب سے پہلے اس سے سوال یہی ہوتی ہے کہ کیا آپ نے جرنل نالج نہیں پڑھا؟ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ تو اگر کوئی کہہ دے کیا ہے، کوئی کہہ دے کیا ہے، سب سے پہلے ہے کہ ہماری جرنل نالج میں، ہماری جو تعلیمی نصاب ہے، ہماری تعلیمی نصاب میں ہمارے ہر شہر کا، ہمارے ہر صوبے کا، ہمارے چاہے وہ فیڈرل کیپٹل ہو یا جو پروونشل کے وہ ہو کیپٹل، مثلا فار ایگزامپل کراچی ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، لاہور ہے، اس طرح کے ہمارے بچوں کے لیے یہ جب ہم پہچان لیں گے تو ہم پاکستان پہچان لیں گے. اگر ان چیزوں کو ہم پہچان لیں گے تو ہم یہاں کے قانون، رول، اخلاق کو پہچان لیں گے. اگر ہم ان چیزوں کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں یہ درد ہوگا کہ پنجاب میں میرا اگر کوئی پنجابی بھائی ہے درد تکلیف میں مصیبت میں، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں، اس کے لیے ہاسپٹل، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے جو ضروریات زندگی ہے، جو اس دھرتی ماں پر ہمارا حق ہے، اس پر ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں ہر طرح کی جو فیسلٹیز ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، پینے کے صاف پانی ہے، نوکریاں ہیں، امن ہے، اور دیگر جو چیزیں، یہ ہمیں اس ملک، اس سرزمین پہ جس نقشے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ یہ سب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ ملک ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم نے آج دن تک نہیں سوچا ہے. کیا 14 اگست 1947 کو جو پاکستان آزاد ہوا تھا، ہم تو آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، آزاد ہے، انشاءاللہ آزاد رہیں گے. آباد صاحب ایک منٹ میں مکمل کر دیتا ہوں. مگر اس آزادی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ ایک دن ہم سے قربانی چاہتا ہے. اگر ہم اس کی قربانی کے لیے دیں کہ آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے دیں، پاکستان جنت ہے، جنت تھا، جنت رہے گا بلا مبالغہ. اچھا، آپ تھوڑا سا آتے ہیں ہم بلوچستان کی طرف، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر معدنیات ہیں، پھر اس کے علاوہ جو خاص طور پہ فروٹس ہیں، جس میں انگور وہاں کا بہت مشہور ہے، پھر سیب وہاں کا بے انتہا مشہور ہے. صحیح. اسی طرح سبزیات ہیں، مختلف سبزیاں ہیں جن میں آلو کی پیداوار بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، وہاں پہ مرچ ہے، پھر دیگر چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہاں پہ پھر بھی
بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ اتنی غربت کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اتنے زرعی علاقہ ہونے کے باوجود، اتنے پھل فروٹ ہونے کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے ترقی یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے، یا اپنا روزگار کا جو ہے نا کوئی سلسلہ وہاں لوگوں کا نہیں بن پایا؟ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عباس صاحب، جو ملک زراعت پر انحصار رکھ رہا ہو، جو ملک زرعی ہو، جس ملک میں 4 موسم ہو، یہ جو سوال آپ نے کی ہے، یہ ہمیں کہتے ہوئے حکومت وقت سے گلا ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو وہاں کے فروٹ آپ نے گنوائے تھے، انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، چیری ہے، آڑو ہے، شفتالو ہے، پھر آپ آلو پہ آ جاؤ، پھر آپ بھنڈی، ٹماٹر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پہ آ جاؤ۔ حالانکہ تقریباً وہاں پہ اچھے طریقے سے چھولے ہو سکتے ہیں، جو چنے ہم کہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ، بڑے اچھے طریقے سے زعفران ہو سکتی ہے، وہاں پہ اچھے طریقے کا زیتون ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صحیح ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہماری سبزی کا سیزن ہوتا ہے، ٹماٹر کا 1 کلو 30 روپے پہ پہنچتا ہے۔ جی ہمارے جب سیزن ہوتا ہے جی ٹماٹر، جی جی ہمارا 1 پیٹی ٹماٹر کا 30 روپے پہ پہنچتا ہے۔ اچھا ہمیں کوٹی دار نہیں دیتے، ہم اچھا کوٹی والے کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اچھا ایران کھول دیتا ہے۔ اچھا صحیح ہے، اب ہمارا ایک چیز ہے، ہمارا حق ہے کہ ہماری چیز منڈی تک چلے جائے۔ انگور ہے، اب انگور سے ہم اس لیے وہ نہیں کرتے، مارکیٹ میں نہیں بکتی ہے، نہیں بیچتے کہ مارکیٹ کے لیے کشمش ہونا چاہیے، کشمش مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ باقی رہے جو بڑے انگور جس کو ہم ایتک کہتے ہیں، جس میں بیچ ہوتا ہے، جی دانا جس میں ہوتا ہے، اسے ہم منکا بناتے ہیں۔ صحیح۔ اب منکے کی تقریباً جو خرید و فروخت ہے، منکے کی تقریباً پاکستانی نہیں ہے۔ بالکل۔ جو وہاں کا تاجر ہے، وہ تاجر اس کا تعلق افغانستان سے، وہ افغانستان سے مہاجر ہو کر کے پھر پاکستان آیا۔ وہ جو منکا ہم سے کوئی اور تقریباً 28,000، 20,000، 30,000، 12,000، 14,000 میں لیتے ہیں، جی وہ یہاں سے لے کر کے افغانستان، اوہو، صحیح ہے، افغانستان سے پھر وہ جاتا ہے انڈیا یا پھر مختلف ممالک جاتے ہیں۔ اچھا جس قیمت پہ، جو قیمت ہمیں ملتی ہے، تقریباً وہ قیمت نہ ایک قسم کی جس کی قیمت ہے، وہ قیمت ہمیں نہیں ملتی۔ ہم تقریباً اس قیمت کی 4 روپے میں سے 1 روپے ملتا ہے۔ 3 روپے جو ہے، 3 روپے جو خریدنے والا ہے، جو ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ہماری یعنی منڈی تک ہمارا رسائی نہیں ہے۔ اوہو، منڈی تک اس وقت رسائی ہوگا جب ہمارے روڈز ٹھیک ہوں گے، اور زراعت ہماری اس وقت اس لیے پیچھے کہ ہماری تقریباً جو علاقہ ہے، وہ علاقہ اکثر کاریزوں پر وہ ہے، جو زراعت ہے وہ کاریزوں سے سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل بہت کم ہے۔ اچھا، جہاں پہ ٹیوب ویل کم ہو، جہاں پہ معاملات کاریزات پر ہو، کاریزات تقریباً وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ صحیح، یا بارانی؟ بارانی تو خیر وہ پانی جو آتا ہے اس کے لیے تقریباً اس وقت 1-2-3 ڈیم بنے ہوئے، وہ پانی تو خیر بچ جاتی ہے۔ بارشوں سے جو سیراب ہوتی ہے زمین میں، بارانی کی بات؟ بارشوں سے جو سیراب ہوتی ہے، بارشوں میں تقریباً اب جو یہ سیزن چل رہا ہے، جی جی، اس کو ہم اپنے اس میں زبان میں اس کو منی بولتے ہیں، جس کو خزان کا موسم کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر بارشیں ہو گئی، زمین کو اتنی پانی مل گئی کہ اس سے ہم ہل چلا سکتے ہیں، جی، تو پھر صحیح ہے۔ پھر جب ہل چلا دیا، ہل چلانے کے بعد پھر یہ توقع ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ اور بارش کر دے کہ جو گندم ہے وہ گندم اگ جائے۔ اس کے بعد پھر یہ یعنی آنکھیں ہمارے آسمان کی طرف ہوتی ہیں کہ کب بارش برسے گا، کب ہمارے گندم کو پانی ملے گا۔ یہ ہو گیا یہ معاملہ۔ اس کے بعد پھر جب تقریباً مارچ کے بعد اپریل مئی، تقریباً اس میں پھر ہمارے گندم کی جو فصل ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب بارشیں ہوتی ہیں اس سالوں میں تو کاریز کی پانی ماشاءاللہ کافی بہتر ہوتا ہے، تقریباً 2 حصوں پہ ہم تقسیم کر دیتا ہے۔ آتا ہوں تو اچھا، ایک وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔